الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ میں والیوم 3 پیج نمبر 321 پر صحابہ کرام کو علم سکھانے کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجنے کے باب میں حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انصار میں صرف 5 آدمیوں نے سارے قرآن کو یاد کیا تھا: حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو ایوب اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صرف 5 آدمیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صرف 5 آدمیوں نے سارے قرآن کو یاد کیا تھا: حضرت معاذ بن جبل، عبداللہ بن ثابت، ابی بن کعب، ابو ایوب اور حضرت عبداللہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے انہیں خط لکھا کہ شام والے بہت زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں اور سارے شہر سے بھر گئے ہیں، اور انہیں ایسے آدمیوں کی شدید ضرورت ہے جو انہیں قرآن سکھائیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اے امیر المومنین، سکھانے والے آدمی بھیج کر میری مدد کریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان 5 کو حضرات کو بلایا اور ان سے فرمایا، تمہارے شامی بھائیوں نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں ان کے پاس ایسے آدمی بھیجوں جو انہیں قرآن سکھائیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اللہ آپ لوگوں پر رحم فرمائے، آپ لوگ اپنے میں سے 3 آدمی اس کام کے لیے دے کر میری مدد کریں۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو قرآن دازی کر لیں، یا پھر جو اپنا نام از خود پیش کر دے وہ چلا جائے۔ ان حضرات نے کہا، نہیں، قرآن دازی کی ضرورت نہیں، یہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تو بہت بوڑھے ہیں، اور یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیمار ہیں۔ چنانچہ معاذ بن جبل، عبادہ بن ثابت اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ اجمعین ملک شام چلے گئے۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، حمص شہر سے شروع کرو، کیونکہ تم لوگوں کو مختلف استعداد کا پاؤ گے۔ بعض ایسے بھی ہوں گے جو جلدی سیکھ جائیں گے۔ جب تمہیں کوئی ایسا آدمی نظر آئے تو دوسرے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دو کہ وہ اس سے علم حاصل کریں۔ جب تم حمص والوں سے کے بارے میں مطمئن ہو جاؤ تو پھر تم میں سے ایک وہاں ٹھہر جائے اور ایک دمشق چلا جائے اور ایک فلسطین۔ چنانچہ یہ حضرات حمص تشریف لے گئے اور وہاں ٹھہر گئے، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ دمشق اور معاذ رضی اللہ عنہ فلسطین چلے گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تو تعاون میں انتقال ہو گیا۔ بعد میں عبادہ رضی اللہ عنہ فلسطین چلے گئے، ان کا بھی وہاں انتقال ہوا، اور البتہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ دمشق میں رہے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ یعنی ابو دردہ رضی اللہ عنہ دمشق میں تھے، اور معاذ رضی اللہ عنہ فلسطین چلے گئے تھے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کا وہاں تعاون میں انتقال ہو گیا، اور بعد میں حضرت عبادہ بن ثابت فلسطین چلے گئے، ان کا بھی انتقال وہیں ہوا، اور البتہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ دمشق ہی میں رہے اور وہاں ان کا انتقال ہوا۔ ابن سعد کی روایت ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبات کا بیان ہے کہ عمر بن دینار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، اور اس میں فرمایا، تمہارے فقر و فاقے کی وجہ سے تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی شان کے مطابق اس کی تعریف کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پچھلی جیسی حدیث کا بیان مضمون ذکر کیا، اور مزید مضمون یہ بھی ذکر کیا کہ تم اس بات کو بھی جان لو کہ جو عمل تم خالص اللہ کے لیے کرو گے تو اس طرح تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے اور اپنے حق کو محفوظ کر لو گے، لہٰذا تم اپنے قرضہ دینے کے زمانے میں، یعنی دنیاوی زندگی میں جو تم نے کمایا ہے وہ سب اللہ کو دے دو، اور اپنے سامنے ان کو بطور نوافل کے رکھو، یعنی جتنا خرچ کرنا فرض ہے تو خرچ کرنا ہی ہے، مزید اور خرچ کرو۔ اس طرح تمہیں شدید ضرورت کے وقت عین محتاجی کے زمانے میں اپنی کمائیوں کا
اور دیے ہوئے قرضوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا. یعنی جب تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے، جب تمہیں تکلیف آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں پورا دیں گے. پھر اے اللہ کے بندو، ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچو جو تم سے پہلے دنیا میں تھے. کل وہ کہاں تھے اور آج کہاں ہیں؟ وہ بادشاہ کہاں ہیں جنہوں نے زمین کو خوب بویا اور جوتا تھا، خوب کھیتی باڑی کی تھی اور سامان اور تعمیرات سے زمین کو خوب آباد کیا تھا؟ آج سب لوگ انہیں بھول چکے ہیں، ان کا تذکرہ بھلایا جا چکا ہے. لہٰذا آج وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ کچھ بھی نہ تھے، اور ان کے کفر اور ظلم کی وجہ سے ان کے گھر اور شہر ویران پڑے ہیں. اور وہ بادشاہ خود اس وقت تک قبر کی تاریکیوں میں ہیں. کیا تم ان کے ہلاک ہونے والوں میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان میں سے کسی کی ہلکی سی آواز سنتے ہو؟ تمہارے وہ ساتھی اور بھائی آج کہاں ہیں جن کو تم پہچانتے تھے؟ وہ ان کے اعمال کے بدلے کی جگہ پر پہنچ گئے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اور بدبختی یا نیکبختی دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہنچ گئے ہیں. اللہ کے اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی ایسا نسب کا رشتہ نہیں ہے، یعنی اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے خیر دے اور اسے برائی کو دور کرے. اللہ سے یہ باتیں تو صرف اس کی اطاعت اور اس کے حکم کے پیچھے چلنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں. وہ راحت نہیں ہے جس کے بعد جہنم ہو، اور وہ تکلیف نہیں ہے جس کے بعد جنت ہو. میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. ابو نعیم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اطاعت کی تابعداری نصیب فرمائے، ان کی زندگیوں کو کچھ حصہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.